اس عدل انصاف کے لیے، عدل کے لیے، قسط کے لیے قرآن کی اصطلاحات کیا ہے؟ عجیب بات ہے، جو لفظ ہمارے ہاں اردو میں سب سے زیادہ مستعمل ہے اور آسان بھی ہے، انصاف، آدھا آدھا کر دینا، منصف کہلاتا ہے، جج، لیکن یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہی نہیں، پورے قرآن میں نہیں، اس لیے کہ بسا اوقات برابر برابر کر دینا، آدھا آدھا کر دینا عدل کا تقاضا نہیں ہوتا۔ ایک وزن کہیں لے کر جانا ہے، ایک آدمی جوان ہے، توانا ہے، ایک ہے ابھی بچہ ہے، کیا آپ برابر اس کے اوپر بوجھ لا دیں گے؟ کیا عدل کا تقاضا یہ ہے؟ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ترازو کی ڈنڈی ہے، ایک طرف کا ایک بازو زیادہ ہے، لمبا ہے، ایک چھوٹا ہے، اب ڈنڈی سیدھی رکھنے کے لیے چھوٹے بازو کی طرف زیادہ وزن ڈالنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ڈنڈی سیدھی رہے گی۔ لہذا قرآن کی اصطلاح جو ہے وہ انصاف نہیں ہے، عدل ہے، قسط ہے۔ ایک تیسرا لفظ جو زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے وہ توازن ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے العدل، اور میرے علم کی حد تک یہ واحد نام ہے اللہ کا جو مصدر پر ہے، ورنہ فاعل فعیل کے وزن پر ہے، فعال، فعیل، فاعل، علیم، قدیر، قہار، جبار، العدل، مجسم عدل۔ اب یہ اللہ کے لیے لفظ مجسم اچھا نہیں ہے، کیا کریں ہم، ہماری زبان کی جو ہے محدودیت ہے۔ سراپا عدل، سرتاپا عدل، اس کی صفت بیان ہوئی سورہ آل عمران میں، قائما بالقسط، قسط پر قائم یا قسط کو قائم کرنے والا۔ اور ایک اہم ترین آیت قرآن مجید کی سورہ حدید کی 24، ہم نے نبی کیوں بھیجے، کتابیں کیوں بھیجی، شریعت کیوں نافذ کی، میزان کیوں نازل کی؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یہ سارا ارسال رسل، انزال کتب، شریعت کا عطا کرنا، یہ سب کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم۔ اب ذرا مرکزیت دیکھیے عدل کی۔ حضور کے بارے میں خاص طور پر سورہ شورى میں آتا ہے، آیت نمبر 15 میں، اے نبی کہہ دیجئے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں، میں صرف واعظ نہیں ہوں کہیں تم سمجھ لو واعظ ہے، یہ عدل قائم کرنے آیا۔ اور سب سے آگے چڑھیے تو امت مسلمہ سے خطاب کر کے سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ جو جوڑا ہے اسے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان کے دعوے دارو، عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، خواہ وہ چیز تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ اور یہ جوڑے ہونے کی مناسبت سے آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون عکسی ترتیب کے ساتھ سورہ مائدہ میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی۔ اے لوگوں پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کی گواہی کے لیے اور قسط کی قائم کرنے کے لیے۔ اور دیکھنا کہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف سے کام لو، یہی بہتر ہے۔ تیسرا لفظ میں نے عرض کیا ہے وہ ذرا لطیف ہے، توازن، اور اس کو ذرا غور کیجئے گا۔ یہ پوری آفاق جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، کتنے ارب ہا ارب ہا ارب ہا کھرب ہا کھرب ہا کھرب ہا، یہاں سٹارز ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، ان سب کا نظم قائم ہے توازن پر۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔
اللہ نے آسمان کو اٹھایا، اس میں میزان رکھی، توازن رکھا، اور حکم دے دیا گیا اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرنا اور اس توازن کو قائم رکھنا۔ یہ سارے کرے جو ہے ٹکراتے کیوں نہیں ایک دوسرے سے؟ یہ جو فورس آف گریویٹی ہے اس نے جو توازن قائم کیا ہوا ہے، ذرا سا ایک فاصلہ کم ہو جائے کسی کے درمیان فوراً ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی۔ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا، ذرا سا فرق جو ہے وہ تصادم شروع ہو جائے گا کروں کا اور سیاروں کا اور ستاروں کا۔ اور اسی کو کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، قسط سے بنا ہے۔ دیکھو جب ناپ کر دو تو پورا پیمانہ بھر کر ناپو، اور جب وزن کرو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ وزن کرو۔ اب آئیے اس میں ایک اور نکتہ، عدل کا ایک نظام ہے جسے ہم نظام عدالت کہتے ہیں اس دنیا میں۔ فصل خصومات، جھگڑا ہے، ایک پراپرٹی کا کلیمنٹ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، جھگڑا ہے، لین دین کا جھگڑا ہے، یا کوئی جو ریاست کے خلاف قانون کے خلاف کوئی جرم کیا گیا ہے اس کا مقدمہ ہے۔ ایک ان کا فصل خصومات، یہ جو ہے یہ عدالتی نظام ہے جو دنیا میں قائم ہے۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ فَحْكَمُوا بِالْعَدْلِ، یہ عدالتی نظام آزاد ہونا چاہیے، اس پر کسی کا دباؤ نہ ہو، آزاد عدلیہ۔ تو ایک ہے یہ عدل، جھگڑوں میں اختلافات میں عدل کر دینا، ایک ہے نظام عدل، نظام عدل اجتماعی، سیاسی سطح پر توازن ہو، معاشی سطح پر توازن ہو اور معاشرتی سطح پر توازن ہو۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر یہ توازن نہ ہو تو پھر شریعت کے احکام کے بھی نتائج وہ نہیں نکل سکتے جو نکلنے چاہیے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، تقسیم دولت کا نظام غلط ہے، ایک طرف دولت کے انبار لگ گئے، دوسری طرف جو ہے بھوک ہے، افلاس ہے، احتیاج ہے۔ اس معاشرے میں آپ اسلامی سزا نافذ کر دیجئے، چور کا ہاتھ کاٹیے، چوری ختم ہو جائے گی، فائدہ کس کو ہوا؟ وہ غلط نظام کے تحت جو جمع شدہ دولت ہے وہ محفوظ ہو گئی۔ نظام پہلے بہتر ہو، نظام عادلانہ ہو، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، پھر یہ ہے کہ ساتھ ہی جو جس کے پاس جائز طریقے سے آیا ہوا ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس میں اگر چور ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کی چور کا ہاتھ کاٹیے، چوری کا استحصال کر دیجئے، ختم کر دیجئے، جرم ختم ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے غور کیجئے، جو اصل عدل ہے وہ عدل اجتماعی ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ ہمارے ہاں اب بھی جو افغانستان میں بھی طالبان کو موقع ملا تھا تو ابھی عدل اجتماعی جو اسلام کا ہے اس کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی تھی، انہیں موقع بھی نہیں ملا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اس کی تحریک کو، اور وہ کچھ لوگوں سے مل کر، اور ملا عمر سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کے بڑے لوگوں سے، اگر انہیں موقع مل جاتا تو وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی قائم کر دیتے۔ لیکن وہ تو باطل نے دیکھا کہ یہ تو nip the evil in the bud، اس کو تو ختم کرو، ہمارے لیے تو ہمارا نظام تو ختم ہو جائے گا۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اس نے کہی اگر اللہ کے دین کو الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، اگر وہ آ گیا تو ہمارے شیطانی نظام ختم ہو جائیں گے، نسیہ منسیہ ہو جائیں گے، حباب منصورہ ہو جائیں گے، ان کا وجود نہیں رہے گا۔ لہذا ڈیزی کٹرز کے ذریعے سے جو کاٹا گیا ہے اس کو۔ اب یہ جو سوات میں ہو رہا ہے یہ بھی عام تصور کیا ہے؟ بس یہی چند چیزیں، وہ شریعت کی سزائیں، جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ اس کا ایک نظام جو ہے قاضی کا آسانی کے ساتھ اور جلدی سے ہو جائے، وہ جو عدل اجتماعی ہے اس کا تصور تو موجود ہی نہیں۔ ان میں کیا ہوگا؟ ہمارے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں موجود نہیں۔ تو اصل چیز ہے عدل اجتماعی یا نظام عدل اجتماعی۔
اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو تین میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کے ضمن میں نوع انسانی افراط و تفرید کا شکار ہے، انتہا پسندی میں مبتلا ہے، افراط و تفرید کے دھکے کھا رہی ہے۔ اس کے اندر ایک ارج تو ہے، یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے، وہ رہے گی۔ عادلانہ نظم ہونا چاہیے، انصاف پر مبنی نظام ہونا چاہیے، لیکن وہ ہے کہاں نظام؟ اسی تلاش میں آپ کو معلوم ہے فرینچ ریولوشن آیا، بادشاہت ختم ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق کیا پہنچتا ہے؟ جاگیرداری ختم ہوئی۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتے تھے 30,000 منصبدار، 50,000، وہی وہاں تھے، لارڈز تھے، بیرنز تھے، پوری دنیا میں ایک نظام تھا۔ کسان پسا ہوا ہے، خون پسینہ اس کا ہے، عیش محل والے کر رہے ہیں۔ عیش جو ہے بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے، وہ جاگیرداروں کے لیے ہے، بادشاہ کے لیے ہے، حالانکہ خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کسان کی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ اس سے انسان نکلا، بغاوت کی۔ یہ فطرت کی بغاوت تھی، یہ فطرت تھی جو والٹیئر اور روسو کی زبان پر بول رہی تھی، جس سے کہ آگ لگ گئی۔ انقلاب آیا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ہی صنعتی انقلاب بھی آ گیا، اور دولت کے نظام میں کوئی غلطی جو ہے وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی، لہذا وہ سرمایہ داری مسلط ہو گئی۔ رست از یک بنتا افتاد در بندے دیگر، ایک غلامی سے نجات ملی تھی، جاگیردار اور بادشاہ کی غلامی سے، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار کی غلامی ہو گئی۔ اب مزدور خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال نام، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ اقبال کہہ رہا ہے سرمایہ دار نے مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے وہ شراب سرخ جو ہے وہ کشیدگی اور پی رہا ہے، شام کو بیٹھا ہوا کلب کے اندر یا گھر میں، اور زمیندار اور جاگیردار کی جفا سے، ظلم سے دہقان کی کھیتی اجڑی ہوئی۔ انقلاب انقلاب۔ اب یہ کیا ہوا؟ اس سرمایہ داری کے خلاف رد عمل ہوا، ایک اور چھلانگ لگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ وہ کیا ہے؟ کمیونزم، انفرادی ملکیت کی نفی مطلق، فطرت انسانی کے خلاف۔ ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ، اب ایک پارٹی مسلط ہو گئی۔ تمہارا کام ہے کام کرو اور ویج لو اور کھاؤ پیو، بس زبان نہیں کھول سکتے، تنقید نہیں کر سکتے، نو رائٹ آف ایکسپریشن، نو رائٹ آف آرگنائزیشن۔ یہ بدترین غلامی۔ چنانچہ وہ نظام بھی ختم ہوا، اب انسان واپس آیا ہے۔ اب کیا ہے کہ اس سرمایہ داری نے بغلے بجائے، ہم جیت گئے، ہمارا نظام بہترین ہے، ثابت ہو گیا، اینڈ آف ہسٹری، بڑی کتاب لکھی گئی۔ گلوبلائزیشن، اب جو ہے سرمایہ داری بڑے خود اعتمادی کے ساتھ، اب گلوبلائزیشن پوری دنیا کے اوپر اس نظام کو قائم کر دینے کے لیے وہ قدم بڑھا رہی تھی، کہ اب نظر آیا کہ آگے بڑھ رہے ہو، پیچھے جو ہے وہ تو تمہارا برباد ہو رہا ہے۔ تمہارا تو اپنا نظام، سرمایہ داری کی جنت، امریکہ میں جس طریقے سے ریسیشن آئی ہے، جو وہاں بینکوں کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور ادھر جو ہے اب کدھر جائے گا انسان؟ یا تو سوشلزم کی قسم کا کوئی نظام دوبارہ آئے گا، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اب اسلام کے آنے کا خطرہ ہے۔ یہی وہ خطرہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ یہ فنڈامنٹلزم، یہ مسلمانوں کے اندر یہ جو اپنے نظام کی بات کرتے ہیں، جو خلافت کی بات کرتے ہیں، جو نظام کی بات، وہ ہمارے دشمن ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں، انہیں برباد کر کے رہیں گے، ختم کر کے رہیں گے، اور یہ باتیں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں۔ انہیں کسی کا ڈر ہے ہی نہیں، چونکہ دنیا یونیپولر ہو چکی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ I am the monarch of all I survey، لہذا
پہلے کبھی بائی پولر دنیا تھی تو خیال ہوتا تھا کہ اگر امریکہ کسی ملک کو ناراض کرے گا وہ روس کے حلقہ جو اثر ہے اس میں چلا جائے گا. اب تو پرواہ نہیں, کھل کر کہہ رہے. اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نحل کی, وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. اس کا بہت عمدہ نقشہ کھینچا ہے مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن کے اندر کہ راستہ ایک تو سیدھا راستہ جا رہا ہے, یہ دنیا میں صراط مستقیم ہے, اور اس کے اندر بعد میں یہ الصراط پل صراط بن جائے گا. ایک ہے ٹیڑھے راستے, ادھر بائیں سے آیا دائیں کو چلا گیا انتہا کو, اس انتہا کو پہنچ کر ادھر واپس آیا پھر اس کو کراس کر گیا صراط مستقیم کو. چونکہ آسمانی ہدایت سے استفادہ نہیں کرنا, لہذا کراس کرتا ہے ہر بار, وہ نقطہ عدل سے گزرتا ہے لیکن اس کو اختیار نہیں کرتا, اور یہ سارے راستے ہوتے ہوتے جہنم میں پہنچا دیتے. اس پس منظر میں نوع انسانی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین احسان ان جملہ اعتبارات سے عدل و قسط اور توازن و اعتدال پر مبنی مکمل نظام اجتماعی, یہ ہے اصل دین, یہ ہے عظیم ترین احسان, یہ ہے انسان کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرنا. آج کے انسان کی ضرورت یہ ہے, اس لیے کہ آج یہ دنیا چھوٹی سی ہو گئی ہے, یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے, ایک نظام ایک جگہ سے جکڑا جا سکتا ہے پوری دنیا کو. کوشش ہو رہی ہے نیو ورلڈ آرڈر جس کا خواب یہودیوں نے دیکھا تھا 1776 میں, ادھر امریکہ آزاد ہوا 1776 میں, اور اس کا بینک کا نظام بنایا یہودیوں نے, $1 نوٹ بنایا اور اس کے اوپر تصویر بنا دی احرام مصر کی, اس پہ ایک آنکھ دجال کی, اور نیچے نووس آرڈرس سیکولورم نیو سیکولر ورلڈ آرڈر, اور اس کی تاریخ 1776 ہے. دنیا ادھر جا رہی ہے. اور آج کا لیے جیسے کہ ابھی عزیزم عاکف سعید کہہ رہے تھے, اللہ حضور کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر یہ نظام ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے, خود سوچئے غور کیجئے, توحید تو پہلے دن سے آدم سے مکمل ہے, تمام انبیاء کے ہاں تھی. ہمارے جو ایمانی حقائق ہیں وہ تو تمام شروع کے وہی چلے آ رہے ہیں, ان میں تو کوئی کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے کوئی ارتقا ہوا ہے. ارتقا ہوا تمدن میں, اس تمدن کی پیچیدگیوں میں, ان پیچیدگیوں سے پیدا شدہ مسائل میں, ان کے نتیجے میں برپا ہونے والی ناانصافیوں میں, ان کے بنا پر وجود میں آنے والے جبر اور استبداد میں. یہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر بن کر آئے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ ہیں, رحمت للعالمین بن کر بھیجے گئے. اور اسی کے ساتھ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس نظام کو حضور نے 23 سال کی نہایت جاں گسل مشقت اور محنت اور قربانی اور ایثار, آپ اور آپ کے صحابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ, اس کے نتیجے میں اس نظام کو بالفعل قائم کر کے دکھایا ہے. اس اعتبار سے میرے الفاظ نوٹ کیجئے, سیرت النبی سے جو اصل ہدایت ہمیں ملتی ہے وہ اس نظام کو قائم کرنے کے طریقہ کار کی ہے. سیرت النبی سے لینے کی اصل شے, باقی جو ہدایت ہے اللہ کی وہ تو قرآن مجید کے اندر آ گئی, پھر اس کی کچھ شرح احادیث نبوی میں آ گئی, مسائل کا حل تو وہاں آ گیا ہے. اصل میں سیرت النبی سے جو کچھ اخذ کرنا ہے, جو سیکھنا ہے, کیونکہ نظام عدل اجتماعی قائم کرنا آسان کام نہیں ہے. شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا, یہ جو مراعات یافتہ طبقات ہیں ان سے لوگوں کے حقوق حاصل کرنا واپس آسان کام ہے. اس کے لیے تو بڑی سخت محنت اور مشقت اور ایثار اور قربانی
صبر اور مسابرت، استقامت اور مقاومت کا ثبوت دینا پڑے گا، لیکن اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں بھی ہوں، طریقہ کار درست نہ ہو تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور صحیح طریقہ کار کی سورس واحد وہ سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واحد، کیونکہ ایک لائف سپین میں یہ کام صرف حضور کے ذریعے سے ہوا ہے، 23 برس ایک فرد واحد کی حیثیت سے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے دن 4 آدمی ایمان لے آئے، زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک انتہائی جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے زیر کفالت اور زیر تربیت چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے غلام جنہیں آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، 1+4 5 بنے۔ آپ اندازہ کیجئے اس کے بعد 10 برس میں بمشکل 100-125 آدمی، اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن آ گیا۔ تو میں نے یہ ثابت کیا منہج انقلاب نبوی اپنی کتاب کے اندر، ریولوشن کا طریقہ کار اگر اخذ کرنا تو واحد سورس سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔